نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا یہ قسطوار پروگرام علامات قیامت کے تعلق سے جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ایک لمبی حدیث پڑھی گئی تھی جس کے تمام ٹکڑوں پر وقت کی قلت کی بنا پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی، کچھ ٹکڑے باقی رہ گئے تھے، تو آج کا سبق یہیں سے شروع کیا جاتا ہے۔ آگے حدیث کے ٹکڑے ملاحظہ ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَحَتَّى تَخْتَلِفَ الْأُمُورُ بَيْنَ النَّاسِ، اور یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان بات بات میں اختلافات ظاہر ہوں گے، بات بات میں۔ اور یہ بات ہمارے زمانے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک ہی تنظیم سے جڑے ہوئے افراد، مسجد کی کمیٹی سے منسلک افراد، ان کے آپس کے جھگڑے ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر 10 افراد ہیں تو کسی ایک رائے پر ان کا اتفاق نہیں ہو پاتا، بعض افراد ادھر بعض کچھ کہتے ہیں، بالآخر یہ اختلاف کی شکل چلتی رہتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی اہم معاملے میں سب کی رائے ایک ہو جائے یا کہ اکثریت کی رائے پر فیصلہ ہو، ورنہ عموماً اختلاف کی شکل بن جاتی ہے تنظیموں سے جڑے ہوئے افراد میں، اسی طریقے سے مسجد کی کمیٹی میں، اور دیگر مثالیں بھی اس کی دی جا سکتی ہے۔ چونکہ اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ جو پیدا ہو گیا ہے کہ بس ہماری بات مانی جائے، ہم نے جو کہہ دیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دوسری رائے جب آ جاتی ہے سامنے تو اپنا دل قبول نہیں کرتا، بس اس سے چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بات نہ آئے، اس کو نہ لیا جائے، یہ بات کہاں سے آ گئی۔ حالانکہ ہمیں جو آداب بتایا گیا اور جو طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی کام کے مشورے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت تو اپنی نفسانیت اور جذباتیت کو بالکل برطرف کر دیں، خالص اللہ کے لیے ہو کر کہ بھئی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہاں بھی اللہ کے لیے ہے، اور پھر اس جذبے کے ساتھ اگر مشورہ کریں گے، میٹنگیں کریں گے تو پھر اختلافات سے بچیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سوچ اور لوگوں کے مزاج کو مختلف بنایا ہے، یہ جذبہ کار فرما نہیں ہوگا تو اختلافات ظاہر ہوں گے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَيُتَّبَعَ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس کی اتباع کی جائے گی۔ یہ بات پیچھے بھی ضمناً آ چکی ہے کہیں پہ کہ لوگ جو دل میں آئے، نفس جس کا تقاضا کرے اس کو کر لیں گے، کیونکہ آخرت کا خوف، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں یا تو کمزور پڑ جائے گا یا بالکل ہی سمجھیے ندارت، معاملہ ختم ہوگا۔ اس کی بنیاد پر دل میں جو خیال آئے گا اسے کر گزریں گے، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ وَيُقْضَىٰ بِالظَّنِّ، صرف گمان پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ گمان کہتے ہیں علم یقینی نہیں، شریعت کا علم، وہ پختہ علم جس کی بنیاد پر ہی کسی معاملے میں یا کسی مسئلے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس سے محرومی ہوگی اور بغیر علم کے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت آپ ایک حدیث سے دیکھیں، چنانچہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1322، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3573، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2315۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں، 2 جہنم میں۔ نمبر 1، حق کو حق جان کر اسی کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی، یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، حق کو جانتے ہوئے ناحق فیصلہ کرے، حق کو جان رہا ہے کہ حق یہ ہے، لیکن بس وہ سامنے والے کے دباؤ میں آ کر، فریق مخالف کے دباؤ میں آ کر یا اس کے احسانات تلے دب کر، کوئی بھی شکل ہو، یہ دباؤ چاہے اس کے روب و دبدبے کی وجہ سے ہو یا اس کے احسانات یا تعلقات کی وجہ سے ہو، جو بھی شکل بنے، وہ غلط فیصلہ کر جائے۔
یہ قاضی جہنم میں۔ تیسرا، علم ہی موجود نہیں ہے۔ قاضی بننے کے جو شرائط ہیں، فتویٰ دینے کی جو شرطیں ہیں، جس علم کی ضرورت ہے اس سے محروم ہے، اور بغیر علم کے فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اہم مسئلوں میں فتوے دیے جا رہے ہیں۔ ایسا شخص بھی جہنم میں۔ یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، اور حق پر قائم رہنا کتنا مشکل ہے۔ حق کو حق جانتے ہوئے اس پر قائم رہنا اور کسی دباؤ کو قبول نہ کرنا، اس واقعے سے آپ اس کو سمجھیے۔ پوری اسلامی دنیا کے چیف جسٹس، قاضی القضات، سب سے بڑے جج امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں آپ پوری اسلامی دنیا کے قاضی القضات تھے۔ جب موت کا وقت آیا تو آپ رونے لگے۔ آپ کا رونا دیکھ کر لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت، یہ رونا موت کے وقت، کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ فرمایا بالکل نہیں، بس ایک واقعہ مجھے اپنی زندگی کا یاد آ گیا ہے جو مجھے رلا رہا ہے۔ میں اتنے دنوں تک قاضی القضات کے عہدے پر فائز رہا، الحمدللہ ہم نے سارے فیصلے حق کے مطابق کیے ہیں۔ اپنے علم کے مطابق کبھی بھی ہم نے حق کو حق جان کر اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا، ناحق کو ناحق جانتے ہوئے بھی اس کے سپورٹ میں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اس کی تائید میں۔ لیکن ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا تھا جس کو میں یاد کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا تھا کہ ایک طرف خلیفہ ہارون رشید تھے اور دوسری طرف ایک عام انسان تھا۔ اس مقدمے میں میری خواہش یہ تھی کہ میں فیصلہ خلیفہ کے مطابق سناؤں، ان کے حق میں سناؤں، لیکن اتفاق سے وہ حق پر خلیفہ نہیں تھے، وہ فریق مخالف، وہ دوسرا شخص تھا۔ اگرچہ میں نے خلیفہ ہارون رشید کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ تو میں نے ان کے خلاف ہی کیا ہے، اس شخص کے حق میں کیا، لیکن میرے دل میں یہ جو خیال آیا، میں ڈر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ نے اگر باز پرس کر لیا، ابو یوسف، جب تو جانتا تھا کہ معاملہ یہ ہے اور وہ دوسرا شخص حق پر ہے، تو تیرے دل میں یہ خیال آیا کیوں کہ خلیفہ کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ کر جاؤں؟ کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اعلیٰ درجے کا تقوی اسے کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ رو رہے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1325، سنن ابو داؤد 3571، سنن ابن ماجہ 2308 اور مسند احمد 7149، ان کتابوں میں روایت موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو قاضی بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یعنی اب اس کا معاملہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ قاضی ہو کر حق پر قائم رہنا، اس کے لیے بہت اعلیٰ درجے کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اگر تقوی میں کمی ہوگی تو بار بار اسی گاڑی پھنسے گی اور بار بار وہ جہنم کی راہ پر چلے گا۔ تو یہ تو اس کے لیے جس کے پاس علم ہے مگر تقوی کی کمی کی بنیاد پر یہ گڑبڑی ہو رہی ہے، اور یہاں تو روایت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ یقضی بالظن، صرف گمان پر فیصلہ کر دیا جائے گا، پختہ علم ہے نہیں، فتویٰ دے دیا، پختہ علم ہے نہیں، فیصلہ کر ڈالا کسی معاملے میں۔ اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ آج کل دینی اداروں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسئلے کی تحقیق صحیح طریقے پر کرتے نہیں، اور کر بھی لیتے تو اپنے پاس اتنا علم ہوتا نہیں ہے، بس فتویٰ دینا تھا، قلم چلا دیا۔ اور ایسا کب ہوگا؟ جب وہ بڑے علماء جو اصل دینی قیادت کے لائق تھے، مسائل بتانا، فتوے دینا، جن کا اصل حق تھا، جب ایسے علماء اٹھ جائیں گے، ان کی کمی ہو جائے گی۔ دینی اداروں میں بھی ایسے پختہ علماء جو دین کے اندر اثر و رسوخ رکھتے ہوں، علم دین کے اندر،
اس طرح کے علماء جب نہیں ملیں گے اور مفتی اعظم کسی ناقص علم والے کو بنا دیا جائے گا، مدرسے کا صدر مفتی ایسا بن جائے گا جسے عربی عبارت بھی ٹھیک سے نہ پڑھنا آئے، اور فتویٰ وہ کہاں سے دے گا پھر صحیح طریقے پر؟ یا پھر اردو فتاوے کا مطالعہ کر رہا ہو تو مطلب کیا ہے وہ سمجھ میں اسے نہ آ رہا ہو، اب مدرسے کا صدر مفتی بنا بیٹھا ہو، تو ان لوگوں سے تو یہ امید کی جا سکتی ہے جو دل میں آئے فیصلہ۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا اور بعد میں جب پکڑ کی گئی، بول نہیں میرے ذہن میں تو یہی تھا اس لیے میں نے فتویٰ دے دیا۔ بعد میں دیگر اداروں نے تردید کی، حالانکہ جناب جن کی بات میں کر رہا ہوں، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ مدرسے کے بڑے استاد ہیں، درجہ اولیاء کے استاد تھے، بڑی بڑی کتابیں ان سے متعلق تھی، لیکن بات کیا ہے کہ جب انسان مطالعے سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، ادھر ادھر کے کاموں میں اپنے وقت کو لگانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ جو علم ہے نا، وہ علم دھیرے دھیرے اس سے رابطہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ بس وہ زن ہی کے درجے میں آ جاتا ہے، یعنی خود اپنے اوپر اعتماد نہیں رہتا کہ میں کیا بولوں کیا لکھوں، بس ایک اندازہ ہوتا ہے، اس اندازے کے مطابق قلم چلا دیا جاتا ہے۔ میں تفصیل سے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ بیماری بہت زیادہ دینی اداروں کے اندر عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اس میں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور وہ جاہل فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔